الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کروڑوں درود ہوں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں اس کائنات میں اللہ کی طرف سے آخری نبی اور آخری پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، جن کے بعد کسی نبی کو نہیں آنا، اور جن کی تعلیمات قیامت تک کے لوگوں کے لیے نمونہ ہیں، مشعل راہ ہیں، اور حیات طیبہ نمونہ ہے، جس کا فیصلہ خود قرآن نے کر دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اسی اسوہ حسنہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اور پچھلا پروگرام جو جاری و ساری تھا اس میں خدمت خلق کے حوالے سے بات ہوئی تھی، اور چلتے وقت میں نے ایک واقعہ جو ہے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کر دیا تھا کہ نابینا تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بکریوں کا دودھ دو کر ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ یہ واقعہ ایسا ایک واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے کہ جنہوں نے اپنی دور خلافت میں کسی کی بکریوں کا دودھ دہا کرتے تھے نابینے کی، رسول اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے۔ یہ وہ ستارے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے، جنہوں نے روشنی حاصل کی اور روشنی پھیلائی۔ تو اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں، ہم آج گفتگو کریں، لیکن ایک اہم بات جو ہوئی تھی پچھلے پروگرام میں وہ یہ کہ جب یہ واقعہ ہو رہا تھا تو پھر شجاع صاحب نے قرآنی آیات کے حوالے سے یہ بتایا تھا کہ ان گھاٹیوں سے تو ابھی تم گزرے ہی نہیں ہو جن سے گزر کر بلندی پر، بلندی جو ہے وہاں تک پہنچنا، بلندی تک پہنچنا مشکل ترین کام ہے۔ بلندی کبھی اتر کے نیچے نہیں آتی، بلندی تک جانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، پھر اوپر جانا پڑتا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ شجاع صاحب سے ہم ریکیپ لے لیں، پھر آگے کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ڈاکٹر صاحب؟ ہاں، بلندیوں کی تمنا تو خوب ہے، لیکن انا کی اونچی فصیلوں میں در نہیں ہوتا۔ سمجھے؟ تو بلندی کی تمنا تو سب کو ہوتی ہے، لیکن محنت کوئی نہیں کرنا چاہتا، اور محنت کے بغیر ملنے والا نہیں معلوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ گزشتہ کئی پروگرام سے ہم خدمت خلق ہی کے موضوع پر کلام کر رہے ہیں، اور اس تناظر میں اب بات یہاں تک پہنچی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے کچھ واقعات کا تذکرہ آپ نے فرمایا، اور اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور نبی اکرم علیہ السلام کا انسانی ہمدردی کا پہلو، خدمت خلق کا پہلو ہمیں نمایاں نظر آتا ہے، اور ایک فرد کی روحانی ترقی کے لیے اور کردار کی بلندی کے لیے یہ انسانی ہمدردی کا جذبہ، یہ مخلوق خدا کا درد دل میں ہونا، یہ ان کے کام آنے کی کوشش کرنا، یہ پری ریکویزٹ ہے، یہ بہت لازمی سی بات ہے۔ ایک نقطہ ہم بعد میں لے کر آئیں گے کہ ایک فرد کی سطح پر کرنے کا کام کیا ہے اور ایک اجتماعی سطح پر کرنے کا کام کیا ہے، لیکن ابھی ہم فرد کو ہی فوکس کر رہے ہیں۔ پچھلے پروگرام کے آخر میں چلتے چلتے ہم نے سورۃ البلد کا ذکر کیا تھا، قرآن حکیم کے آخری پارے کی صورت ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ۔ قرآن کہتا ہے کہ ابھی تو انسان جو ہے وہ گھاٹیوں سے گزرا نہیں، اور تمہیں کیا پتا وہ گھاٹیوں کا دشوار راستہ کیا ہے۔ کسی گردن کا آزاد کرانا، مشکل والے دن میں کھانا کھلانا، کسی رشتہ دار یتیم کو اور خاک نشین مسکین کو، یہ کیا ہے؟ یہ انسانی ہمدردی کا جذبہ، جہاں بندے کا مال بھی خرچ ہوگا اور جہاں وہ فزیکلی ایفرٹس لگا رہا ہوگا اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلا سلوک کرنے کے تعلق سے۔ تو یہ قرآن نے وہ ایک روحانی ترقی کا پری ریکویزٹ بتایا۔ آگے قرآن ایک اور بات بھی کہتا ہے ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، پھر یہ ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کی، اور جنہوں نے مل جل کر ایک دوسرے کو رحمت کی تاکید کی۔ ایسے ہی الفاظ سورہ عصر میں بھی ہیں، لیکن یہاں صبر اور رحمت کی تاکید کا تذکرہ آ رہا ہے۔ پتہ چلا اکیلے اکیلے نیک بننا کافی نہیں ہے، اجتماعیت میں آنا ہوگا، ایک اجتماعی ماحول کو اختیار کرنا ہوگا، وہ بعد میں، لیکن پہلا پری ریکویزٹ کیا ہے؟ تمہارے اندر دوسروں کی ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے، مخلوق کا درد تم محسوس کرو، انسانی ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ یہی موضوع ہے۔ ایک اور مقام میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سامنے آ جائے، قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 ہے، طویل ترین آیات میں سے ایک آیت ہے البقرہ، آیت 177۔ اس کو عنوان دیا گیا آیت البر، بر کہتے نیکی کو۔ تو وہ آیت کریمہ جس میں نیکی کی جامعیت کو اور بلکہ نیکی کے جامع تصور کو
اور اس کے مظاہر کو اور اس کے مینیفیسٹو کو بیان کیا گیا. وہاں بھی عجیب بات ہے, ایمان کا ذکر پہلے آتا ہے, اس کے بعد قرآن کہتے ہیں وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ, پھر ایک لسٹ عطا کی گئی. اس نے مال کی محبت کے باوجود مال کو خرچ کیا یتیموں پر, مسکینوں پر, رشتہ داروں پر. تو قرآن ایمان کے بعد نیکی کے بیان میں, بڑا ٹیکنیکل نقطہ ہے, بڑا قیمتی نقطہ, قرآن ایمان کے بعد نیکی کو بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے جس مظہر کا, مینیفیسٹو کا ذکر کرتا ہے وہ ہے انسانی ہمدردی کا جذبہ. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے تھے رحمۃ اللہ علیہ, ایک شخص نمازی بھی ہے ماشاءاللہ, روزے دار بھی ہے ماشاءاللہ, اور بھی خیر کے کام کرتا ہے, لیکن دوسرے کو تکلیف میں دے کر محسوس نہیں کرتا تکلیف کو, تو وہ بہت کچھ ہو سکتا ہے, وہ نیک نہیں ہو سکتا. نیک آدمی وہ کہلائے گا اس آیت کی روشنی میں, سورہ البقرہ آیت نمبر 177, کہ جس کے دل میں دوسروں کے لیے ہمدردی کا جذبہ ہو. ہاں کسی کو مشکل میں نے دیکھا اور اس کی مالی مدد کی ضرورت ہے اور میرے پاس مالی وسائل نہیں, یہ بات الگ ہے, لیکن میں فیل تو کروں, درد تو محسوس کروں, میں اتنا بے حس تو نہ ہو جاؤں کہ میں کسی کو تکلیف میں دے کر اس کی تکلیف کو فیل بھی نہ کروں. تو نیک آدمی وہ ہے کہ جو ایمان والا تو ہو لیکن اس میں دوسروں کی ہمدردی کا جذبہ ہو. اور ادھر سورہ بلد کا جو ذکر ہوا کہ بلندی چاہتے ہو کردار کی, تو یہ انسانی ہمدردی, مخلوق خدا کی خدمت اور ان کی نفع رسانی کا سامان, اس سے گزرے بغیر یہ کردار کی بلندی تمہیں مل نہیں سکتی. اچھا, دنیاوی بلندی بھی اسی سے ملتی ہے. بالکل. آپ دیکھیں جن لوگوں نے اپنے آپ کو وقف کیا خدمت خلق کے لیے, ہمارے سامنے کے لوگ ہیں, جی, اللہ نے انہیں کیا پروٹوکول دلوایا دنیا میں. آخرت میں تو جو کچھ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ معاملہ کریں گے یہ اللہ اور بندے کے درمیان کا معاملہ, لیکن دنیا میں بھی پروٹوکول ملتا ہے انہیں. جی, اللہ مخلوق کے دل میں پھر ایسے بندوں کی محبت کو ڈال دیتا ہے. البتہ ایک باریک مسئلہ, میں مخلوق خدا کی خدمت اس لیے نہ کروں کہ میرا فوٹو کھینچا جائے, میری تصویر ہو, مجھے پروٹوکول ملے, مجھے ایوارڈ ملے, میرے نام پر کوئی بلڈنگ تعمیر ہو, میرے نام پر کوئی سڑک بنائی جائے, نہیں, یہ میری نیت نہیں ہو. ہاں اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں, مخلوق کے دل میں محبت ڈال دے اور مخلوق کی زبان پر اس کا اظہار آ جائے تو وہ اللہ کا انعام ہوگا. میرے لیے تو معاملہ کیا ہے, انما الاعمال بالنیات, اعمال کی اور نیکیوں کی قبولیت کا دار و مدار وہ نیتوں پر ہے, اور اخلاص کے بغیر اللہ کے عمل قابل قبول اچھا, اس کے لیے مال ہونا ضروری بھی نہیں ہے. مطلب ہم کہیں کہ صاحب میں چاہتا تو بہت ہوں لوگوں کی خدمت, میرے جیبوں میں کچھ نہیں ہے, نہ ہو. یہ جو تصور چاہتا ہے آدمی, اللہ تعالیٰ نیتوں کے عمل میں, کہ آدمی چاہتا ہے کاش میرے پاس اس وقت پیسہ ہوتا, میں اس کی مدد کر دیتا. اللہ یہ نیت بھی تو قبول کرے گا, یہ نیت بھی قبول فرمائے گا. اور بڑی پیاری حدیث ایک اور دل میں آئی, ذہن میں آئی اللہ کی توفیق سے, بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا 2 افراد پر رشک کرنا جائز ہے. ایک تو حسد ہے, وہ تو جیلسی, وہ تو حرام ہے. رشک کیا ہے, کسی کے پاس کوئی نعمت ہے, بندہ جلتا نہیں, بس میں بھی ایسا ہو جاؤں, یہ چاہت, یہ بھی 2 پہ جائز ہے. نمبر 1, حضور نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے قرآن کی دولت دی اور دن رات وہ قرآن کی سیکھیں سکھانے, پڑھنے پڑھانے اور اس کے پھیلانے میں لگا ہوا ہے, اے کاش میں بھی ایسا ہو جاؤں. اور دوسرا کس پہ رشک کرنا جائز ہے, جس کو اللہ نے دولت دی ہو اور دن رات اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہو, کاش میرے پاس بھی میں بھی ایسا ہو جاؤں. یہ تو قابل تعریف بندہ ہے جو اس بات پر رشک کرتا ہے, اس کے پاس ہے کاش میرے پاس بھی آ جائے. تو یہ نیت کرنا بھی بہت اچھی بات. اچھا, ایک اور پہلو بھی ہے, جہاں تو مالی اعتبار سے تعاون کا معاملہ ہے تو ہو سکتا ہے میری استطاعت نہ ہو یا کم ہو تو میں اتنا ہی کروں, لیکن ہو سکتا ہے کہ نہ ہو. وہاں بھی اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا الدال الی الخیر کفاعلہ, نیکی کی طرف دعوت دینے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے. کیا مطلب, میرے علم میں, آپ کے علم میں, کسی کے علم میں کسی کی حاجت آ گئی, ہم اس حاجت کو مالی طور پر پورا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں, لیکن میں کسی تیسرے چوتھے فرد کو جانتا ہوں کہ اگر میں اس کو رہنمائی کر دوں تو وہ اس کی مدد کر لے گا, تو میں یہ کام کروں تو اس پر بھی مجھے اجر ملے گا, اس کو تو ملے گا, مجھے بھی ملے گا. پھر ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے, کسی کی سفارش کرنا بھی تو نیکی کا کام ہے. ہم نے سفارش کو یہ سمجھا کہ بس وہ نوکری, ناجائز سفارش, نوکری کی سفارش کرنا بھی عین ثواب کا کام ہے اگر وہ ضرورت مند ہے اور میرٹ پر آتا ہے. ہاں, لیکن سفارش کا وسیع تصور کیا ہے, شفاعت کا لفظ استعمال کر لیں وہ تو آخرت کے تعلق سے, سفارش کا لفظ ہمارے اعتبار سے ہوگا. سفارش نوکری کی بھی ہو سکتی, سفارش یہ بھی ہے کہ بھائی اس کی مدد کر دو, سفارش یہ بھی ہے کہ بھائی تمہارے بڑے تعلقات ہیں اور یہ بندہ ڈیزرونگ ہے, ذرا اس کو جاب پہ لگوا دو, ٹھیک ہے. اور سفارش یہ بھی ہے کہ میں آپ سے یا آپ مجھ سے
کسی خیر کے کام کی ترغیب دلائیں مجھے اور میں آپ کو دلاؤں، آپ مجھے دلائیں۔ Exactly. سفارش یہ بھی ہے کہ آپ میری اصلاح کے لیے بتائیں کہ شجاع بھائی یہ بات درست نہیں ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں تو بڑا اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو سفارش صرف وہ نوکری تک محدود ہے، یہ خیر کے کاموں ہم نے سفارش کو دوسرے نگیٹو معنی دے دیے۔ حالانکہ سفارش کا معاملہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے سوال کیا، بھوکے ہیں، کھانا کھانے کا سوال کیا، آپ نے اپنے گھر بھیج دیا، پوچھوایا گھر پہ کچھ ہے، پتہ چلا کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر آپ نے کھڑے ہو، آپ نے مجمع میں بیٹھے ہوئے تمام صحابہ سے کہا کہ بھائی کوئی ہے جو ان کو کھانا کھلا دے لے جا کر، یہ ہے سفارش۔ جی اب ایک اور مقام ذہن میں آ رہا ہے، ہم نے بات یہ چلائی اس وقت سمجھنے کے لیے کہ کسی کو تکلیف میں دیکھا فیل بھی کرنا ہے، کسی کو تکلیف میں دیکھا اس کی تکلیف کو رفع کرنے کی کوشش بھی کرنی، اور اگر کہیں مالی وسائل درکار ہوں اور ہمارے وسعت کے حوالے سے موجود نہیں ہے وہ، تو ہم کسی کو رہنمائی کر دیں۔ سورہ معون میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ فَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو بدلے کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، اور یتیم وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کے کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دلاتا۔ آخرت کا منکر یا آخرت کو فراموش کرنے والا ایسے گھٹیا کردار کا حامل ہے کہ یتیم جیسی شخصیت کو، جو کہ بڑا مظلوم طبقہ ہے، دھکے بھی دیتا ہے، اور دوسروں کو کھلانا تو دور کی بات ہے، دوسرے کے کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دلاتا۔ یہ تو گراوٹ کی انتہا ہے۔ ہمارے سمجھنے کی بات کیا ہے؟ اگر میں کسی کی مدد کرنے کی مالی اعتبار سے پوزیشن میں نہیں ہوں تو کسی کو سفارش تو کر سکتا ہوں، کسی کو ترغیب تو دلا سکتا ہوں، یہ بھی اگر نہیں کر رہا تو کاہے کا میں صاحب کردار اور صاحب ایمان۔ یہ ہے جو اس قدر پہلو ہے خدمت خلق کے تعلق سے جو قرآن رہنمائی کر رہا ہے۔ اور ہم نے جب سیرت کا پروگرام کیا تھا تو ہم نے بہت سے باتیں ایسی کی تھیں جو مجھے اب بار بار وہ ریکال ہوتی ہیں، لیکن ظاہر ہے اچھی باتیں دہراتے رہنا چاہیے۔ امہات المومنین میں سے ایک ام المومنین نے اتنا قرضہ لے لیا تھا کہ بعد میں کسی نے ان سے کہا کہ آپ نے اتنا قرضہ لے لیا، ادا کیسے ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر اس نیت سے قرضہ لیا جائے کہ اسے ادا کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دیتا۔ تو اب وہ قرضہ کیا لیا؟ اپنے گھر کے لیے تو نہیں تھا، وہ قرضہ لیتی تھیں اور ضرورت مندوں میں کوئی آیا کچھ سوال کرنے کے لیے، ان کے پاس تو کچھ تھا نہیں، اس سے قرضہ لیا اسے دے دیا، اس سے قرضہ لیا اسے دے دیا، اتنا قرضہ چڑھا لیا۔ تو ایک بریک لے لیں پھر آگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امہات المومنین کا تذکرہ ہو رہا تھا، وہ قرضہ لے کر لوگوں کی مدد کی، خود رسول اللہ قرضہ لے کر مدد کرتے تھے، اور حیات طیبہ کے آخری ایام میں آپ کی زرہ کسی یہودی کے پاس رکھی ہے، گروی رکھی ہوئی تھی۔ جی، اور اغلب یہ ہے کہ آپ نے قرض لیا ہوگا تو اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ کسی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے۔ اس سے کہ حضور کا معاملہ یہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے پاس آتا تو آپ کبھی اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، تو کہیں کسی کے حوالے کرتے، جیسے وہ حضرت صحابی تھے رضی اللہ عنہ جنہوں نے رات بھر وہ اس میزبان کی اس مہمان کی جو ہے وہ میزبانی کا شرف حاصل کیا، اور کہیں کبھی کسی سے قرض لے کر آنے والے کی حضور مدد فرمایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک نقطہ ہے، آج ہم جو قرض لیتے ہیں وہ گاڑی خریدنے کے لیے لیتے ہیں، مکان خریدنے کے لیے لیتے نہیں، کبھی تو صرف گاڑی ہوتی ہے بس نئے برانڈ کی گاڑی لینے کے لیے، مکان ہوتا ہے ہیں۔ قرض لینا کوئی پسندیدہ معاملہ ہے نہیں، اس لیے کہ ایک ویسی ایک بات آ گئی ہے ذہن میں، شجاع صاحب اس کی ترجمہ، کہ مقروض آدمی جو ہے وہ بڑی خطرناک پوزیشن میں ہوتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس کا انتقال ہو جائے اور وہ قرض ادا نہ کر سکے تو پھر ایسے آدمی کی نماز جنازہ کے معاملات بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ جی، اللہ کے پیارے، اسی لیے حضور علیہ السلام کا معاملہ کیا ہے؟ گروی رکھی ہوئی ہے ذرا، اور آپ نے قرض، گروی کو رہن کہتے ہیں، کولیٹرل کہتے ہیں، کہ جس سے میں نے قرض لیا اس کے پاس میں نے گروی شے رکھوا دی، اگر میں ادا نہ کر سکا وہ گروی شے سے وہ اپنا کمپنسیٹ کر لے گا، ازالہ کر لے گا، مسئلہ ختم ہو گیا۔ باقی مطلق قرض کا معاملہ ہم نے بات کی ہوگی کسی اور پروگرام میں بھی، یاد آ رہا ہے مجھے۔ رسول اللہ نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ جی، حدیث میں آتا ہے کہ شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قرض معاف نہیں ہوتا۔ شہادت کا رتبہ کتنا بڑا ہے۔ حضور نے فرمایا علیہ السلام، ایک شخص اللہ کی راہ میں قتل ہو، یعنی شہید، پھر زندہ ہو، پھر قتل ہو، پھر زندہ ہو، پھر قتل یعنی شہید ہو پھر زندہ ہو، اس کا بھی قرض معاف نہ ہوگا جب تک کہ ادائی کا اہتمام نہ ہو جائے۔ حضور علیہ السلام کے سامنے ایک جنازہ آیا، آپ نے پوچھا بھائی اس کے ذمہ کچھ قرض ہے؟ جی ہے۔ کچھ چھوڑ کر مرا ہے؟ کچھ چھوڑ کر گیا ہے؟ جی چھوڑ کر گیا ہے۔ آپ نے جنازہ پڑھا دیا۔ اس کے بعد کوئی دوسرا، بلکہ اچھا جی کوئی قرض، بلکہ یہ بات تھی، معاف کیجیے گا، کہ اس کے ذمہ کچھ قرض ہے؟ جی قرض ہے۔ کچھ چھوڑ گیا؟ نہیں جی۔ کوئی ادائیگی کی ذمہ داری لیتا ہے؟ جی میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ تو حضور نے کہا میں جنازہ پڑھا دیتا ہوں۔
ایک جنازہ ایسا ہے کہ حضور نے پوچھا کوئی قرض نہیں، قرض ہے، کوئی چھوڑ کر گیا کہ ادا نہیں، کوئی ذمہ داری لیتا ہے، نہیں جی کوئی ذمہ داری نہیں لیتا، تو حضور نے فرمایا کہ تم اس کا جنازہ پڑھو، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ تو مقروض آدمی کو حضور کی دعا نہیں مل رہی، آپ نے فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھاتا، ہم اس کو بڑا لائٹ لیتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی کلام کیا ہے اس پر کہ پورے قرآن کی طویل ترین آیت کس موضوع پر ہے؟ نماز نہیں، زکوٰۃ نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، قربانی نہیں، صدقہ نہیں، خیرات نہیں، اذکار نہیں، یہ سب کرنے والے کام ہیں، اور نماز تو فرض ہے، زکوٰۃ تو فرض ہے اینڈ سو آن۔ لیکن پورے قرآن کی طویل ترین آیت ہے البقرہ آیت 282، سورۃ البقرہ آیت نمبر 282، پورے قرآن حکیم کی طویل ترین آیت ہے، وہ قرض کے موضوع پر ہے۔ لکھا کرو، معین مدت ہونی چاہیے، گواہ بنا لیا کرو، چھوٹا معاملہ اور بڑا معاملہ اس میں کوتاہی نہ کرنا۔ اس کی اہمیت بتائی گئی ہے قرآن میں کہ یہ قرض کا معاملہ کتنا اہم ہے۔ لیکن دوبارہ میں عرض کر دوں، حضور نے جو قرض لیے، نمبر ایک وہ گروی رکھوائی بات تو یہیں سے شروع اور ہوئی تھی، دوسری بات حضور کا قرض لینے کا معاملہ اپنے ذاتی معاملات کے لیے نہیں تھا، لوگوں وہ کی خدمت کے لیے۔ لوگوں کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے۔ تو میں تو اس طرح توجہ مبذول کرانا چاہ رہا تھا اپنی اور اپنے ناظرین کی، ہمارے اکثر، سارے نہیں، اکثر قرض جو ہیں وہ ہمارے لیونگ سٹینڈرڈ کو یا آسائشوں کو بڑھانے کے لیے ہوا کرتے ہیں، یا کچھ فضولیات کے لیے بھی ہوا کرتے ہیں، جبکہ دین جو معیار ہمیں عطا کر رہا ہے، جو حضور کی سیرت ہمیں بتا رہی ہے، وہ یہ کہ اس کی حاجت اگر کبھی پیش آئے تو ایسا ہو کہ ایک مخلوق خدا کا اس پہ فائدہ ہو جائے۔ ابھی یہ جو بات نہیں کہ صاحب قرض لیا جاتا ہے، یہ وہ قرض نہیں جو لیا جاتا ہے اس نیت سے کہ بعد میں معاف کرا لیں گے، یا اس نیت سے لیا جاتا ہے کہ قرض ہے نا کون ادا کرتا ہے۔ جو ہم کہتے بھی ہیں نا، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے، اور وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو جائے، یہ ہمارے زبان سے عام بات ہے۔ ہاں، اصل میں ہم نے کچھ چیزوں کو مذاق بنا لیا۔ استغفر اللہ۔ اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام وعدے کے بارے میں کیا فرماتے؟ لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی دین نہیں جو وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ اور قرض کے بارے میں احادیث کا ذکر آ گیا، ہمیں ڈرنا چاہیے، اللہ کی پکڑ کا اور اللہ کے عذاب کا خوف رکھنا چاہیے۔ حضور قرض کی اس قدر اہمیت بیان فرما رہے ہیں، حضور وعدے کی اس قدر اہمیت بیان فرما رہے ہیں، اور ہمارے یہاں مارکیٹ میں گھروں میں جملہ چلتا ہے، ارے وعدے کیا جو وفا ہو جائے، ارے وعدہ کیا تھا نا، کوئی وہی تھوڑی لکھی تھی، استغفر اللہ۔ کس طرح کے جملے ہمارے ہیں، تو ہم اس کو اتنا لائٹ لیتے اور دین اس کو اتنی اہمیت دیتا ہے۔ ہاں، اصل میں اتنی کچھ چیزوں کو ہم نے بڑا، یہاں سے پھر ایک اور، ابھی جب شیوا صاحب گفتگو فرما رہے تھے تو کچھ چیزیں اور ذہن میں آ رہی تھیں کہ قرض جو ہے وہ دوسروں کی خیر خواہی کے لیے لیا جائے، بعض حضرات جو ہیں قرض لیونگ سٹینڈرڈ کے لیے لیتے ہیں، وہ بالکل الگ بات۔ بعض لوگ قرض جو ہیں وہ زندگی کی بقا کے لیے لیتے ہیں، ان کے بچے بیمار ہو گئے ہیں، ان کا علاج کرنا ہے، مجبوری ہے انہیں قرض لینا، ان کے گھر میں فاقہ ہو رہا ہے، گو کہ یہ ہم سب کے لیے شرمندگی کی باعث ہے کہ کسی کے گھر میں فاقہ ہو جائے اور میں پڑوس میں ہوں، مجھے پتہ نہ چلے کہ فلاں کے گھر میں فاقہ ہو۔ مومن ہی نہیں وہ شخص، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے اور یہ بات بھی بڑی میرے لیے بڑی شرمندگی کی، میں اپنے آپ پہ رکھ کے بات کر رہا ہوں، میرے لیے یا ہمارے لیے بڑی شرمندگی کہ کسی میرے جاننے والے کو مجھ سے قرض مانگنا پڑے اور مجھے یہ احساس نہ ہو کہ یہ آدمی ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت پہلے کیوں نہ پوری کر دی مانگنے سے پہلے۔ تو یہ ایک بات تو یہ کہ پھر کچھ لوگ جو ہیں ضرورتاً قرض لیتے ہیں اور قرض میں گھرتے چلے جاتے ہیں، ظاہر غریب ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، اب قرض لے لیا تو ادا کہاں سے کریں گے؟ ظاہر قرض لیں گے جو تنخواہ ہوگی اس میں سے ادا کریں گے تو گھر کیسے چلے گا، اور اگر ادا کر دیں گے تو پھر کوئی قرض لے کے کریں گے۔ تو یہاں سے خدمت خلق کا ایک اور پہلو بھی نکلتا ہے کہ ایسے لوگوں پہ کڑی نظر رکھنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ کسی نہ کسی حوالے سے ان کے قرض ان پر سے اتروا دیے جائیں۔ جی، اس میں دو تین باتیں آپ کی گفتگو میں مزید آئی ماشاءاللہ۔ ایک بات تو میں حدیث پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں جو پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے۔ اور جو آپ نے اشارہ کیا وہ بڑا دردمندی کے ساتھ آپ نے اشارہ کیا، یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہوگا۔ ایک آدمی ان سے مانگے، کم سے کم ہمارا پڑوسی جی، اور ہمارے رشتہ دار اور ہمارے زیر تحت لوگ، کہ ہمیں معلوم ہی نہ ہو، زیر تحت میں ملازمین آئیں گے آج کل کے اعتبار سے، قریبی پڑوسی، قریبی رشتہ دار، ان کی ضرورت ہے ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہاں، یہ نہیں ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، یہ تو ہمیں سبحان اللہ خود سے سوچنا چاہیے۔ اور یہ سوچنا چاہیے۔ قرآن پڑھیں، قرآن حکیم میں انفاق کا موضوع بار بار آیا، انفاق فی سبیل اللہ کے موضوع پر جو نقطہ عروج ہے قرآن حکیم کے بیان میں، جو کلائمیکس ہے، وہ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 36 اور 37، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا اگر تم خود پہنچاؤ فقراء تک تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، یعنی اس کو میرے ہاں آ کر مانگنا پڑے، ارے بھائی مجھے خود آگے بڑھ کر اس کو پہنچانا چاہیے، یہ میری ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ اخلاقی پہلو جو دین ہمیں عطا کرتا ہے کہ
یعنی میں ایک اور بات بھی شیئر کروں شاید کسی موقع پر، کیونکہ سالوں سے پروگرام چل رہا ہے تو باتیں ریپیٹ بھی ہوتی ہیں. یعنی ہمارے لیے شرم اور ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے جب ہمارے محلے کی مسجد میں شخص کھڑا ہو کے سوال کرتا ہے مسجد کے اندر. مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، اور مجھے تو ایک چیز پہ اور بھی شرم آتی ہے کہ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے بندوں سے مانگ رہا ہے. جہاں خود اس سے اللہ سے مانگ رہے ہیں. توبہ کرنی چاہیے. جی یہ کتنی مطلب اس قدر لرزہ دینے والی بات ہے کہ جس سے سب مانگتے ہیں. اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین والا معاملہ ہے کہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں، وہاں کھڑے ہو کے بندوں سے مانگ رہا ہے. اچھا اس میں ایک تو اس کا قصور یا غلطی تو ہوگی، لیکن ہم ایز اے کمیونٹی، ایز اے مسلم سوسائٹی، یہ ہمارا فیلیور ہے کہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ کوئی مسجد میں کھڑا ہو کے بندوں سے سوال کر رہا ہے. ایک بات. دوسرا یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. مجھے اگر اللہ نے وسعت عطا فرمائی، ٹھیک ہے، میرے مال میں اللہ نے حصہ رکھا. جنت والوں کی صفات کیا ہے؟ للسائل حق معلوم للسائل والمحروم. جنت والے تو وہ ہیں کہ جن کے مالوں میں متعین حصہ موجود ہے، سوال کرنے والوں کے لیے بھی اور محروم لوگوں کے لیے بھی. محروم وہ ہیں جو ضرورت مند ہیں مگر سوال نہیں کرتے، وہ لپٹ کر سوال نہیں کرتے. وہ میرے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، پڑوسی بھی. تو جس حد تک میں جانتا ہوں اس تعلق سے میری ذمہ داری بنتی ہے، اور ایز اے مسلم کمیونٹی، ایز اے مسلم معاشرہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ میکینزم ہو. اسی لیے آپ قرآن کو دیکھیے، قرآن بار بار کیا کہتا ہے؟ تم جب خرچ کرنے پر آؤ تو ماں باپ پر خرچ کرو. اچھا ماں باپ تو ہمارے زیر کفالت، بیوی بچے تو ہمارے زیر کفالت. ہاں بہن بھائی ان کو تو زکوٰۃ اگر مستحق ہو تو زکوٰۃ بھی دی جائے گی. پھر قریب رشتہ دار، یہ قریبی لوگوں کو کیوں قرآن بار بار ہائی لائٹ کرتا ہے؟ ان قریبی لوگوں کی انویسٹیگیشن کرنے کی ضرورت نہیں. اور سیرت النبی کا پروگرام، اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ دار کو دینے کا دوہرا ثواب ہے. ایک دینے کا اجر اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا اجر، اس کا حق ادا کرنے کا اجر. تو یہ دو اجر جمع ہو جاتے جب میں اپنے قریب رشتہ دار کو دے رہا ہوتا ہوں. اس سے ایک ایسا میکینزم دین نے عطا فرمایا، سوشل ویلفیئر کا. انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں، ورنہ آپ کو ہمیں کتنے ادارے بنانے پڑتے ہیں انویسٹیگیشن کے لیے، لوگ رکھنے پڑتے ہیں. پھر ہم یہ بھی کہتے رہتے پتہ نہیں یہ مستحق ہے بھی یا نہیں ہے، اسے دینا بھی چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. تو جس کو دینا چاہیے اس کا تو پتہ ہے نا. جی اس کا تو پتہ ہے، تو اس کا تو پتہ ہے نا. اگر وہ ہم ذمہ داری ادا کرتے چلے جائیں تو یہ نوبت نہ آئے. اس کے اگلے اسٹیپ ہے وہ ریاست کی سطح، ہم بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ، اور کریں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن میری ذات، میرا گھر اور اس سے جڑا ہوا قرب و جوار، اس سے جڑے ہوئے قریب رشتہ دار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی مجھ پر ذمہ داری آتی ہے. مجھ سے مراد ہر وہ شخص کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت عطا فرمائی ہے. یہ اگر انداز اختیار کریں تو انشاءاللہ تعالی اس میں عزت نفس بھی لوگوں کی مجروح ہوگی. اچھا مجھے خیال آیا، ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے، ہماری مسجد کے امام صاحب نے بڑا پیارا اعلان کیا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس وقت جو بھی حالات ہیں، جو بھی لاک ڈاؤن وغیرہ کی صورتحال، تو انہوں نے کہا بھائی اللہ کی توفیق سے بعض لوگوں نے لوگوں کے گھروں پر بڑی رازداری سے راشن پہنچانے کا بندوبست کیا ہوا ہے. تو آپ نمازیوں کے علم میں اگر کوئی مستحق گھرانہ ہو تو بھائی بتا دیجئے، اور انتہائی رازداری کے ساتھ ان کے گھر تک وہ راشن پہنچا دیا جائے گا. اگر ہم مساجد 2.5-3 لاکھ مساجد پاکستان میں، بہت چھوٹی بھی ہیں، درمیانی درجے کی اور بڑی بھی، درجے سے مراد وسعت کے اعتبار سے، اگر یہ میکینزم چلے محلوں کی سطح پر، ہم مسجد تو اللہ کی عبادت کا مقام ہے، لیکن اللہ کی عبادت کے مقام پر مسلمان جب جمع ہو رہے ہیں تو ایک دوسرے کے، کسی کی غیر حاضری بتا دے گی بیمار تو نہیں ہو گیا، کسی کا چہرہ بتا دے گا مشکل میں تو نہیں ہے، کسی کی غیر حاضری بتا دے گی پریشان تو نہیں ہے. تو مجھے بڑا اچھا لگا، میں نے چاہا کہ اس فورم پہ اس کو شیئر کیا جائے تو رازداری بھی ہو جائے گی، عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوگی، اور جو مستحق ہوگا اس کے گھر تک معاملہ پہنچ، اس تک جو ہے وہ راشن بھی پہنچ رہا ہے الحمدللہ. یہ ہے خیر خواہی، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہر چیز کی رہنمائی ملتی ہے. اچھا اس میں چھوٹے بڑے اور اونچلا طبقہ اور نچلا طبقہ، یہ تو ہمارے طبقات تو ہوتے ہی نہیں ہیں اونچے نیچے، لیکن پھر بھی آج کل جو ہم نے بنا رکھا ہے، یہ ہمارا سویپر ہے، یہ ہماری ماسی ہے، اور یہ ہمارا جو ہے ٹیوٹر ہے، اور یہ ہمارا جو ہے وہ پیون ہے، یہ پیون ہے، یہ پیون ہے. اچھا نماز میں کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمارا ڈرائیور ہے. ڈاکٹر صاحب نماز کے صف میں کیا ہوتا ہے؟ بھائی ہم نے تو یہ دیکھا کہ ہمارا، میں جس ادارے میں ابھی ایک یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، وہاں جو ہے وہ ایک چوکیدار بارش اور نمازی پرہیزگار آدمی، چوکیدار بہت ہی غریب سا بیچارہ ہے وہ. تو ہم لوگ جب سب نماز پڑھنے کے لیے گئے تو ہم نے دیکھا کہ یار جماعت کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے. تو ہم نے اس سے کہا بھائی آپ نماز پڑھائیں آ کر. اور صاحب میں کیسے پڑھا؟ میں نے کہا کیوں، کیا ہوا تمہیں نماز پڑھانے میں؟ کہنے لگے میں تو جی
चौकीदार हूँ ना, बंदूक बंदूक लटकी चौकीदार। मैंने कहा इसीलिए तो कह रहे हैं तुम ज़्यादा अच्छी चौकी नमाज पढ़ा सकते, तुम चौकीदार हो, नमाज पढ़ाओ। उसके पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ ली। फिर हमने रूटीन बना लिया कि उसको खड़ा करते थे नमाज करने के लिए, और वो बड़ा खुश होता था माशाल्लाह। और सफ़ में कौन कौन लोग खड़े होते थे? सफ में जनाब सारे प्रोफेसर लेवल के लोग खड़े होते थे। ग्रेड 20 वाले भी होंगे, 20 या 21 वाले भी सब वो भी थे, और ग्रेड 16 17 और वाले वो भी। था कि जो बेचारा जो है बिल्कुल 2 ग्रेड और 4 ग्रेड का तो चौकीदार। बस गुजारिश ये है, देखिए इंतज़ामी एतबार से किसी की ये पोजीशन किसी की वो पोजीशन, वो तो तयशुदा बात है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन ये जो हमने ऊंच नीच की तकसीम हाँ, कर ये रखी मैंने है, इसीलिए खास तो तौर पर नमाज जिक्र तो किया। तोड़ती है इस तकसीम को। हाँ, एक वक्फा लेने फिर आके बात करें। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे के बाद प्रोग्राम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपका खैर मकदम है। वक्फे से पहले वो चौकीदार के को इमाम बनाने की बात हो रही थी। क्या खूबसूरत, मतलब दीन हैरत अंगेज़ तौर पे एक ऐसा दीन है कि जिसके बारे में सोचे तो आदमी के तबक रोशन हो जाते हैं कि ये है क्या। हम कोयटा गए तो कोयटा में एक कॉलेज में मेहमान थे, हम एक जगह जा रहे थे, खुशदार में एक यूनिवर्सिटी में जा रहे थे। तो कोयटा में एक बहुत बड़ा कॉलेज है, अकामती कॉलेज है, वहाँ बच्चे रहते हैं। उनके प्रिंसिपल साहब से ताल्लुकात थे, उन्होंने कहा यहाँ रुक खाना हमारे साथ खा के जाए। हम वहाँ रुके, फिर शाम को उन्होंने हमें वो दिखाया, ले जाकर मस्जिद भी दिखाई, बहुत बड़ी मस्जिद बनी। इसी दौरान वो सब दिखाते ये बच्चे यहाँ रहते हैं कि अचानक जो है वो अज़ान की आवाज़ आना शुरू हुई, और अज़ान की आवाज़ जो है किसी बच्चे की थी। एक बच्चे ने आवाज़ दी, कॉलेज का प्रिंसिपल, हमारे साथ 2-3 प्रोफेसर सब लौटे। एक बच्चा पुकार रहा है आओ फला की तरफ। बड़ा हैरत हुई कि यार एक बच्चे की पुकार पर प्रोफेसर भी और जनाब प्रिंसिपल भी और उस इदारे का सरबराह भी, उस अकामती इदारे में जहाँ बच्चा डरता होगा रहे उस प्रिंसिपल से, आता होगा तो छुप जाता होगा, वो पुकार रहा है और कहना चलो यार वो बुला रहा है। सब वहाँ चले गए। अब जब वहाँ पहुँचे तो जो साहब नमाज पढ़ाने वाले थे वो इंटर का एक बच्चा था जो इमामत कर रहा था, और उसके पीछे प्रोफेसर नियत बांधे खड़े थे। अब इससे ज़्यादा दीन की खूबसूरती और क्या हो सकती है? हाँ, इसके और भी पहलू हैं डॉक्टर साहब। एक तो ये कि वो एक निस्बतन छोटे उम्र के बच्चे ने अजान दी और इंटर के एक स्टूडेंट ने नमाज पढ़ाई। इसके और भी एस्पेक्ट हैं। ज़ाहिर बात है ये रेजिडेंशियल है, हॉस्टल होगा, इकामती बच्चे हैं, तो इन बच्चों की तरबियत भी तो मकसूद है ना, क्योंकि आज के बच्चे कल के लीडर्स हमारे यही होंगे, और हमारी लीडरशिप मस्जिद से शुरू होती है, हमारी इमामत मस्जिद से शुरू होती है, और अल्लाह की तरफ बुलाना तो पूरी उम्मत की जिम्मेदारी है ना। तो मुअज्जिन तो उम्मत की नुमाइंदगी कर रहा होता है, मुअज्जिन तो उम्मत की नुमाइंदगी कर रहा होता है। तो इन बच्चों की भी तरबियत हो रही होगी, वरना आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अपने प्रोफेसर्स के सामने, अपने टीचर्स के सामने आदमी बात नहीं कर पाता, चाहे कि वो इतनी पूरी जिम्मेदारी भारी भरकम अदा कर सके। तो एक तो ये एस्पेक्ट था कि उन रिहायशी बच्चों की तरबियत भी हो रही, अदान। और मेरा गुमान है, क्योंकि आप शायद एक रात आपने स्टे किया होगा गालिबन, जी, लेकिन मेरा गुमान है कि वो बारियां बच्चों की बदलती होंगी, ठीक है। और अगर आप मुझे इजाज़त दें, अभी जो लॉकडाउन की सूरत हाल से पूरी उम्मत गुजरी है और घरों में नमाजें कायम हुई हैं, तो क्या हमारे बच्चों ने अदानें नहीं दी? भाई हमारे घर में मेरा भतीजा है, तो वो नमाज पढ़ाता है, सब ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह सब करना। और मेरा भाई जो है जिसका बेटा है वो पीछे नमाज पढ़ते हैं। तो मैं गया, बराबर में घर है, तो कहे बाबा आप आइए नमाज पढ़ने। का कौन पढ़ाता है नमाज? मैं ये सबसे छोटा वाला। तो मैंने कहा खड़े हो, शुरू करो, बिस्मिल्लाह करो। तो मैंने उसके पीछे नमाज पढ़ी। तो अब हमारे इन बच्चों ने अजान भी कही है, इकामत भी कही है। जो बच्चे निस्बतन बड़ी उम्र के उन्होंने नमाज भी पढ़ाई है, ठीक है। घर की ख़वातीन भी जमात में शरीक हो गई, आमतौर पर उनको मौका हमारे नहीं मिल पाता। तरावी इस दफ़ा मस्जिद में नहीं हो सकी ज़्यादा, तो घरों में हुई। और माशाल्लाह पाकिस्तान में तो 1 लाख तलबा और तालिबात सालाना हिफ्ज़ करते हैं। 1 लाख, ये पाकिस्तान अवार्ड लेता है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कितने हज़ारों घरानों के अंदर इस दफ़ा बच्चों ने घरों में तरावी पढ़ाई होगी। तो फिर वो नुक्ता आ गया, आपको याद आ गया कि इस लॉकडाउन से कितने खैर के पहलू हमारे सामने निकले। अच्छा, कभी ये तस्वुर नहीं था कि घरों में जमातें होंगी, इस लॉकडाउन को ऐसे घरों में जमातें हुई। कभी ये तस्वुर नहीं था कि ख़वातीन जमात में शामिल इस तरह होंगी, फैमिली की ख़वातीन जमातों में शामिल हुई। हर घर की छत पे तरावी हो रही है। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर कुछ चीज़ें बहरहाल वैसे ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये शरई मामला तो फ़िक़ही हज़रात जो हैं वो उनसे पूछिएगा।
کہ کم از کم اتنا بھی ہوا کہ اب آج کی اس مصیبت کے حوالے سے گھر گھر بچے جو ہیں اذانیں دے رہے ہیں چھتوں پر کھڑے ہو کر. بہرحال جس کا جو بھی فقہی پہلو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ایک پازیٹیو پہلو تو آیا نا, لوگوں کو اس بات کا احساس تو ہوا کہ اللہ کو پکارو, اللہ کو پکارو, اللہ کو پکارو. بالکل. اچھا, اور یہ جو بات ہے نا کہ بچوں سے اذان کہلوائی گئی, یہ تو خود حضور کے زمانے میں ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. ابو محذورہ ایک بچے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور ان کو امامت اذان کے لیے بھی مقرر فرمایا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں اور مواقع پر کسی نوجوان کو بھی امامت کے لیے جو مقرر فرمایا. تو ان بچوں کی ترغیب و تشویق کا معاملہ کرنا یہ تو خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی سنت ہے. تو یہ سیرت کا ہی بیان, اس کے اس طرح کے پہلو ہمارے سامنے کھلتے چلے جا رہے ہیں جو لیونگ سیرت ہے رسول اللہ علیہ السلام کی, اور قیامت تک وہ سیرت لیونگ رہے گی, اور ہر دور میں ہم جن کیفیات اور حالات پہ ہوں گے ہمیں رہنمائی وہاں سے ملتی رہے گی. اصل میں بات وہاں سے نکلی تھی, میں جو واقعہ بیان کرنا چاہ رہا تھا وہ اس سے نکلی, اور پھر کہاں تک. اصل میں چونکہ ہمارا کوئی اسکرپٹڈ پروگرام تو ہوتا نہیں ہے بھائی, تو بات نکلتی ہے اور پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ بات نکلے گی پھر دور تلک جائے گی اور بہت دور تلک چلی جاتی ہے. جو واقعہ بیان کرنا تھا وہ یہ کہ جو چھوٹا بڑے کا ہم نے تفاوت پیدا, تفریق پیدا کی ہوئی ہے نا, اور کبھی کبھی میرے زبان سے مشکل لفظ نکل جاتے ہیں, کلاس روم سامنے آ جاتا ہے, تفاوت نہیں بلکہ تفریق جو پیدا کی ہم نے. تو چوکیدار کو امام بنا لیا, چھوٹے کو وہ کر لیا. ایسا نہیں ہے, رسول اللہ کی تعلیمات ہیں. رسول اللہ کی مسجد میں, مسجد نبوی میں ایک جو ہے وہ حبشی خاتون جھاڑو دیا کرتی تھی, اس کا انتقال ہو گیا, وہ نظر نہیں آئی. تو آپ نے پوچھا کہ وہ عورت جو جھاڑو دیتی تھی وہ کہاں گئی؟ اب سویپر ہے, ماسی سمجھ لینا آپ اسے, سویپر ہے. تو اللہ کے رسول پوچھ رہا وہ کہاں گئی جھاڑو دینے؟ کہتے ہیں اس کا انتقال ہو گیا, ہم نے اسے دفنایا. کہتے ہیں تم نے مجھے بتایا بھی نہیں. اور پھر آپ نے اس کے قبر پہ جا کے جنازہ پڑھا اس کا؟ پڑھا, بالکل بالکل پڑھا. اور جو صف حضور ترتیب دے گئے صلی اللہ علیہ وسلم, ان صفوں میں حضرت بلال بھی ہوتے ہوں گے, حضرت خباب بھی ہوتے ہوں گے, حضرت ابوبکر صدیق بھی ہوتے ہوں گے, حضرت عمر فاروق بھی ہوتے ہوں گے رضی اللہ عنہ, اور قریش کے سردار, یعنی جو لوگ ایمان لے آئے تھے قریش میں سے, قریش کے افراد بھی تھے اور عام مسلمان بھی تھے. غلام جو نئے نئے مسلمان ہوئے وہ بھی شامل ہو گئے تھے. تو آج ہماری صفیں بھی درس تو یہی دیتی ہیں, یعنی ہم اردو سپیکنگ بھی ہیں, ہم سندھی سپیکنگ بھی ہیں, ہم پنجابی سپیکنگ بھی ہیں, ہم بلوچی سپیکنگ بھی ہیں, ہم پشتو سپیکنگ بھی ہیں, ہم اور زبانیں بولنے والے بھی ہیں, لیکن ہم ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں. مختلف زبانیں ہیں, مختلف خطے ہیں, مختلف کلچر ہیں, مختلف ڈریس کوڈ ہیں. جوڑنے والی شے یہ نماز, جوڑنے والی شے یہ مسجد, جوڑنے والی شے اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ, ختم کرنے والی. جی, اس تفریق کو ختم, چھوٹے بڑے کی تفریق ختم کرنے کا بہترین انسٹیٹیوشن ہے یہ. اور نماز کا طریقہ حضور سکھا گئے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. مطلب یہ ہوا کہ نماز ادا کرنے کے بعد اس سارے فلسفے کو مسجد میں چھوڑ کرنا ہے بھائی, اس سارے فلسفے کو کی اونچ نیچ ختم ہونی چاہیے, اور جس میں تقوی ہے اس کی اللہ تعالیٰ کی عزت ہے, معیار فضیلت تقوی ہے. یہ بات پچھلے 2 پروگرامز ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں. یہ درس ہمیں مل رہا ہے مسجد کی صفوں سے, تو باہر بھی نکل کر ہماری صفوں میں اس کا اظہار ہونا چاہیے. یہ تب ہوگا جب مسجدوں کی جماعتیں مضبوط ہوں گی, جماعت کا نظم مضبوط ہوگا, اور یہ فلسفہ جو دین ہمیں نماز میں عطا کرتا ہے اس کو مسجد میں چھوڑ کر نہ آئیں, مسجد سے باہر اس کو لے کر آئیں گے, تو پھر ہمارے معاشروں کے رخ اور بہتر ہوں گے انشاءاللہ. اچھا, یہ خدمت خلق کا اور یہ رفاہی کام کرنے کا اور خیر خواہی کا معاملہ جو ہے وہ صرف مسلمانوں تک محدود نہیں ہے. اس کے لیے مذہب و ملت نہیں, انسانیت بنیاد بنی ہے. چنانچہ اگر غیر مسلم بھی ہے تو اس کی بھی مدد کی جائے گی, دنیاوی اعتبار سے مدد کی جائے گی, اور یہ مدد تو خیر یہ بھی کی جائے گی کہ وہ دین قبول کرے, لیکن اس پہ زبردستی, زور زبردستی نہیں. چونکہ ہم مسلسل بات کر رہے ہیں خیر خواہی کی اور خدمت خلق. خدمت خلق میں کسی کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے. جی, کسی مذہب ملت کا آدمی بھی ہو سکتا ہے, اس کی خیر خواہی. چونکہ قرآن نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ کوئی غیر مسلم تم سے پناہ کا طالب ہو تو اسے پناہ دو, اور حفاظت سے اسے اس کے ٹھکانے پر چھوڑ کر آؤ. یہ سورہ توبہ کے شروع میں ذکر آتا ہے, اس کا 2 خاص تناظر ہے. سورہ توبہ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں مشرکین مکہ کے لیے, بلکہ مشرکین عرب کے لیے ایک الٹیمیٹم آیا تھا کہ بس براءۃ من اللہ و رسولہ, اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی طرف سے اعلان برات ہے مشرکین کے تعلق سے. 4 مہینے کی مہلت دی گئی, باقی اس کی تفصیل سورہ توبہ کی شروع میں آتی, اور کہا پھر یہ تمہیں کہیں ملیں گردنیں اڑا دو.
بہت سخت حکم ان کے لیے آیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ اسی تناظر میں کہتا ہے اگر ان میں سے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنًا. اگر ان مشرکین میں سے تم سے کوئی پناہ مانگے، حالانکہ ان کے خلاف اعلان جنگ ہے اور ان کی قتل کرنے کی اجازت عطا کر دی گئی، بلکہ حکم دے دیا گیا، اس قدر سخت احکام آئے ہیں، لیکن اگر ان میں سے کوئی تم سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دو یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے، پھر اس کے جائے امن تک اس کو پہنچا دو. گن پوائنٹ پہ اسلام قبول نہ کروانا. یہ جو آج کل کہا جاتا نا کہ مسلمان دہشت گرد ہیں اور زبردستی مسلمان، اس کی تو اجازت قرآن نے بھی نہیں دی. قرآن نے بھی نہیں دی. قرآن کہتا ہے نا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256 میں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، دین قبول کروانے میں جبر نہیں. ہاں جو قبول کر لے فری ول کے ساتھ، تو بچہ 7 سال کا ہے تو تلقین کریں گے، بالغ ہو جائے وہ تو پھر 10 سال کا مسلمان ہو گیا نا. ہو گیا نا، وہ غیر مسلم کہاں ہے؟ ہاں لیکن دین قبول کروانے میں سختی نہیں ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ اس کو اس کے جائے امن تک پہنچاؤ، یعنی گن پوائنٹ پہ تم نے سن لیا قرآن اب تم قبول کرو، نہیں، اس کے امن کے مقام پر پہنچا دو، وہ اپنی فری ول سے قبول اپنی مرضی ہے اس کی قبول کرے یا نہ کرے. یہ اسلام کا روشن چہرہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے نہیں لایا جا سکتا کہ ٹھیک ہے تم پہلے قرآن سن لو، تم ہماری بات سن لو، اگر تمہارا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ پیغام سچا ہے تو بھی یہ نہیں کہ اچھا سن لیا نا اب تمہیں سچا لگا نا قبول کرو. ایسا بھی نہیں ہے، اجازت نہیں ہے اس کی. ہے واپس بھیج دو، اپنے گھر جاؤ بھائی، سوچ لو، ٹھنڈے دل سے سوچ لو، اگر دل چاہے تو آ جاؤ. جی. اور آپ نے فرمایا نا کہ کسی رنگ نسل مذہب کی تفریق کے بغیر، ارے انسان تو بڑی بات ہے، یہ دین تو جانوروں کے بارے میں جی رہنمائی عطا فرماتا ہے. میں جو بات سوچتا ہوں پہلے سے بول دیتے ہیں شجاع صاحب. تو جو دین یہ کہتا ہے کہ کتے کو پانی پلانے پر ایک شخص کی مغفرت ہوئی ہے، اور ایک بلی کو ایک عورت نے باندھ کر رکھا، وہ بلی مر گئی، اس عورت کو عذاب ہوا ہے، تو جو دین کتے کے بارے میں اور بلی کے بارے میں رہنمائی دے رہا ہے، خیر خواہی کر رہا ہو، خیر خواہی کی تعلیم دے رہا ہے، اس سے سلوک پر اجر بتاتا ہے، بس سلوکی پر عذاب بتاتا ہے، تو انسان تو بہرحال اشرف المخلوقات بنایا گیا نا. تو اس تعلق سے دین نے بڑی رہنمائی ہمیں عطا فرمائی. ناظرین آج کے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. میں شجاع صاحب سے درخواست کروں گا آج کے پروگرام کے حوالے سے حدیث ہدیہ کر دیں، پھر ہم رخصت ہوتے ہیں. جی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے. حدیث شریف مکمل ہوئی، یعنی اچھی طرح استقبال کرنا اپنے مسلمان بھائی کا، یہ بھی خدمت خلق کا پہلو ہے اور اس پر بھی اجر عطا ہوتا ہے. اور ناظرین اسی حدیث مبارکہ کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اگلے پروگرام تک کی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.